وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین پر چلو پھرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں تقصیر کر لو، کمی کر لو، قصر کر لو نماز کو۔ اِن خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، کس چیز کا خوف ہو؟ کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں یہ کافر لوگ۔ تو یہاں پر اسپیشلی جو ہے اس وقت جب جنگ کے حالات تھے تو مومنوں کو کہا گیا کہ جب تم جنگ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، تمہیں کوئی گناہ نہیں اس بات پر کہ تم اپنی نماز کو قصر کر لو۔ ان الکافرین، کیونکہ کہیں اگر تمہیں یہ خوف ہو، ان خفتم، کہ تمہیں کافر جو ہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ یہ کافر یقیناً تمہارے کھلے دشمن ہیں، واضح دشمن ہیں۔ مادے جو ہیں الفاظ کے ان پر غور و فکر۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، ضربتم جو ہے ضرب سے ہے، ضرب کسی چیز کو مارنا، زمین پر پاؤں مارنا، اسی سے چلنا پھرنا اور سفر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جناح جو ہے جناح سے ہے، جیم نون ہا، 34 کلمات قرآن میں ہیں۔ جناح جو کسی طرف غلط جھکاؤ کے لیے آتا ہے، اور گناہ کے لیے پھر، کیونکہ انسان کا جھکاؤ پھر غلط طرف ہو، غلط جھکاؤ جو ہے گناہ کی طرف ہوتا ہے، تو پھر یہ جو ہے اسی سے پھر گناہ کا مادہ جناح گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ان تقصروا من الصلاۃ، تقصروا جو ہے قصر سے ہے، قصر ہم نماز قصر ہم پڑھتے ہی ہیں، تو قصر اسی سے ہے۔ قاف صاد را 11 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ القصارو، یہ طول جو ہے لمبے کسی چیز کو طول دینا، لمبا کرنا، زیادہ بڑھانا، اور قصر کسی چیز کو تھوڑا کرنا، یعنی نماز میں قصر کر لو، نماز کو کم کر لو۔ تقصیر معنی اختصار اور کمی کے آتا ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، خفتم جو ہے خوف ہے، خوف جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے ہا واؤ اور فے، 124 کلمات آئے ہیں۔ اگر تمہیں خوف ہو، کس چیز کا خوف؟ ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں یہ کافر لوگ، تو نماز قصر کر لو۔ یفتنکم مادہ ہے، فا تا اور نون 71 کلمات قرآن میں ہیں۔ فتن کہتے ہیں کسی چیز کو فتنے میں مبتلا کر دینا۔ فتنہ ویسے اردو میں بولا جاتا ہے کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، آزمائش میں ڈال دے۔ الذین کفروا، جو کافر ہیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہ کافر جو ہیں یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ عدوا عین دال واو، 106 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ مبینہ بین سے ہے، کس چیز کو واضح کر دینا، با یا اور نون، کہ یہ تمہارے کھلے واضح دشمن ہیں، مطلب یہ ایسے دشمن ہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارے کھلے دشمن ہیں مومنو۔ 523 کلمات آتے ہیں بہرحال بین سے، با یا نون۔ اب اس آیت مبارکوں کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور اپنے اندر کوشش کرتے ہیں لفظ بر لفظ جذب کر کے سمجھیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ مومنوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اول مخاطب وہ ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لو، کمی کر لو۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں کافر کسی آزمائش میں ڈال دیں گے تو نماز میں کمی کر لو۔ ان الکافرین، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک کافر جو ہیں، کانوا لکم عدوا مبینا، اے مومنو تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں، واضح۔ ان کی دشمنی ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کے عمل سے، ہر چیز سے واضح ہو رہی ہے، اور آج بھی واضح ہو رہی ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم آزاد تو ہیں لیکن بہت ساری جو ہیں پابندیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بہت سارے، کیونکہ ہم ایز اے نیشن جو ہے ہم پر قرضہ ہے، ہم مقروض قوم ہیں، تو اس لیے بہت ساری باتیں اللہ کے فرمان ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ ان حالات میں کیا کریں۔ اور پھر یہ درجہ بدرجہ ہے، جس کے پاس جتنی قوت ہے، جتنی پاور ہے، جتنا اقتدار ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر عام شہری تو آج کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ جہاد کے لیے نکل سکتا ہے اکیلا، کیونکہ سرحدیں ہیں۔ اب پہلے والا صاحب تو نہیں ہے کہ جی آپ نے جہاں مرضی چلے جائے، اور اب تو ویزے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ اب یہ جو صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کو سوچنا ہے کہ جہاد کا فرض ہوگا،
فلسطین میں کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے، رفح میں کیا ہوا، اور اب کیا ہو رہا ہے. اسلام دشمن جو ہیں وہ تو متحد ہیں، اور اسلامی ملک 57 OIC یہ آپس میں متحد نہیں ہے. ہر ملک اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، ہر ریجن اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے، اور مسلمان شہید ہوتے جا رہے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، کوئی بھی تو نہیں بچ پا رہا. اللہ اکبر. بہرحال یہ جو آیتیں ہیں انہی کے تناظر میں چل رہی تھیں، تو اس لیے تھوڑی سی ضمناً بات کی کہ اللہ کرے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اور میں اور آپ اللہ کرے کہ پلٹے اللہ کی طرف. کل یہ وقت بہت جلد ہے کہ دنیا جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کو ہوئے تقریباً 85 سال ہو چکے ہیں، تقریباً ایک صدی کے قریب گزر چکا ہے، اور زیادہ دور نہیں ہے. جو دنیا کا نقشہ بن رہا ہے، جو سٹیج سٹایا جا رہا ہے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو میں اور آپ کیا کریں؟ ہم اللہ کی طرف پلٹائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیں، ہر وہ کام جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اس کو کریں. جتنا بھی ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں کریں. جو کام ہم کر سکتے ہیں اس پہ تو ہم کسی کو نہیں بلیم دے سکتے. یہاں تو ہم بلیم دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کون سی قوت ہے یا اقتدار ہے. تو جن چیزوں پر ہمارا اقتدار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کلکم رائن، کہ تم سب کہیں نہ کہیں منتظم ہو، کہیں حاکم ہو، کہیں نہ کہیں تمہارا حکم چلتا ہے، ہاں، اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں جو تمہارے متحد ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو مجھے اور آپ کو بھی تیاری کرنی ہے. بہرحال اس آیت کے بارے میں، کیونکہ یہ خوف کی حالت میں کہ اگر تمہیں دشمن جو ہے کسی فتنے میں مبتلا کر دے تو کیا اسی وقت نماز قصر ہوگی سفر میں یا عام میں بھی ہوگی. جب امن ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1573، کہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ رعایت کیا اب بھی ہے کہ اب بھی قصر کریں گے؟ اب تو سفر آسان ہو گئے اور ہمیں خوف بھی نہیں رہے دشمنوں کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمۃ اللہ عالمین نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ یہ اللہ کا تم پر صدقہ ہے، تحفہ ہے اللہ کا، اس کی رعایت ہے، اس کو قبول کرو. اللہ کا تحفہ بھی قبول کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جی ہم پوری پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، اور آپ کے سنت کے بغیر جتنا مرضی زیادہ عمل بھی کر لیا جائے اور آپ سنت کے مطابق اگر تھوڑا بھی کر لیا جائے تو وہ زیادہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. صحیح بخاری کی بھی ایک حدیث لے لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلے. جب یعنی مدینہ سے نکلے اور مکہ پہنچے تو برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات ہی پڑھتے رہے. تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں تک کہ ہم مدینے واپس آئے. کہتے ہیں میں نے پوچھا انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ لوگوں کا کتنا قیام رہا؟ تو حضرت انس نے جواب دیا 10 دن. لیکن یہ 10 دن نماز قصر ہی پڑھتے رہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہمیں 2 رکعات پڑھائی. صحابی کہتے ہیں کہ مینا میں، حدیث کا نمبر ہے 1656، ہماری تعداد اس وقت اتنی تھی کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ تھی، اور ہمیں اس وقت کسی کا خوف نہیں تھا. الحمدللہ حج کے موقع پر تو مکہ، پورا حجاز، ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کر کے دکھا دیا جس کے لیے آپ کو بھیجا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے تو بھیجا اس لیے تھا اپنے رسول کو الہدا دے اور مکمل شریعت دے کے تاکہ اس کو قائم کر دیا جائے. تو دین قائم ہونے کے لیے ہے. جب تک دین قائم نہیں ہے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن بہت ساری باتوں میں ہم اسلام کی جو ہے بہت سارے احکامات پر عمل ہم نہیں کر پا رہے. جب دین قائم ہوگا، جب شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے، جب عدالتیں، سینٹ، اسمبلیاں، جو بھی ہے، ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہماری فیملیز، جو بھی ہے فیصلے جب قرآن اور حدیث کے مطابق کریں گے تو پھر وہ امن آئے گا جو اللہ اکبر مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر مینا میں رہے اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں تھا، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے نماز قصر ہی پڑھی اور نماز قصر ہی پڑھائی. سورہ نساء کی اگلی آیت لے لیتے ہیں. یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے کہ جنگ کے وقت نماز کیسے پڑھنی ہے. آیت نمبر 102 ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان ہوں جنگ کے وقت، وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور آپ ان کے لیے نماز کی قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ ایک طائفہ ان میں سے معاک آ جائے آپ کے ساتھ. یعنی جنگ کی حالت میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے مومن. ایک
آدھے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہاں دفاع کے طور پر رہیں گے تاکہ دشمنوں کو یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں سارے چلے گئے کیا ہوا ہے، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو یک بار کی غفلت میں حملہ کر دے، تو آدھے رہیں گے وہاں، اور آدھے جو ہے امام کی معیت میں آ جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اللہ اکبر کیسے چھوڑی جا سکتی تھی۔ تو اب یہ ارادہ کیا گیا، آج کے دور میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ لے اور پھر وہ دوسرا گروہ کھڑا ہو جائے، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت تھی تو اس لیے یہ حکم دیا گیا، اور بہرحال اس کے بارے میں فقہا زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج بھی کیا اسی طرح چلے گا جس طرح اس زمانے میں ہوا، واللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال تو کہا گیا کہ ایک گروہ جو ہے آپ کے ساتھ آتے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا اسلحہ ساتھ لیے رکھے، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لے آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت مکمل کر لے تو وہ چاہیے کہ وہ آپ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور جو دوسرا ہے گروہ وہ اب آپ کے ساتھ آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فل یصلوا، تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں معاک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ کا سامان لیے رکھیں اور اپنا اسلحہ لیے رکھیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں یہ کافر کہ مومنو تم کسی وقت بھی غافل ہو جو کسی طرح اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَاتِكُمْ، اور اپنے بچاؤ کے سامان سے، فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو یہ سب تم پر یک بار کی حملہ کر دے، ٹوٹ پڑے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی مومنو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم ازم من مطرن، اگر تم میں کوئی زخمی ہو، اذیت محسوس کرے بارش کے وقت، ازن جو ہے اذیت محسوس کرنے کے لیے آتا ہے کہ اذیت محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے کہ بارش کے وقت نماز بھی پڑھنی ہے، اسلحہ بھی اٹھانا ہے، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسلحہ رکھ دیا جائے، او یا کن تم مرضا، یا تم میں کوئی مریض ہو، بیمار ہو، تو وہ اسلحہ رکھ سکتا ہے کہ تم اپنے اسلحے رکھ دو۔ کون؟ جو تکلیف محسوس کرے کہ یار بارش ہو رہی ہے یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھا جا سکتا ہے، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور لے لیا کرو اپنے، پکڑے رکھو، تیار رکھو اپنے بچاؤ کے سامان کے ساتھ، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، نماز جنگ میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، کہاں یہ کہ آج 90% مسلمان بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خوف کے، امن میں ہونے کے باوجود بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، کیا چہرہ لے کے جائیں گے میں اور آپ اللہ کے حضور کہ جی ہمارے پاس کون سا بہانہ ہوگا کہ جی ہمارا کاروبار پڑا تھا، یا ہم بڑے مصروف تھے، ہم مزدوری کرنے والے تھے، کیا بہانہ ہوگا؟ یا ہم گھروں میں بڑے مصروف رہتی ہیں عورتیں کہیں گی کیا بہانہ ہے کسی کے پاس بھی؟ نماز تو 7 سال کی عمر میں بچوں سے کہو پڑھے، 10 سال کی عمر میں ان کو ڈانٹ کے پڑھاؤ، اور پھر جیسے ہی بچے بالغ ہوتے ہیں تو ان پر فرض ہے، اس کے بعد تو معافی ہے ہی نہیں۔ ایک نماز کا چھوڑ دینا اللہ اکبر بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھائے۔ اب تھوڑا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ الفاظ کے مادے سمجھیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ہو، وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کرے ان کے لیے یا اپنے لیے بھی، فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے ایک طائفہ، ایک گروہ آپ کے ساتھ آ جائے، وَأَقَمْتَ فَلْتَكُمْ قَامَ قَوْمَ يَقُومُ، قائم کرنے کے لیے آتا ہے نماز قائم کرنے کے لیے، اور نماز میں جو آپ کو پتہ ہے جو ہم شروع کرتے تو قیام ہوتا ہے کھڑے ہو کر، تو اس کے لیے آتا ہے کاف واو میم، 660 کلمات آتے ہیں، الصلاۃ صاد لام واو، 99 کلمات آتے ہیں، نماز قائم کرنے کے لیے آتا ہے، صلاۃ کا لفظ ہم ہر روز سنتے ہیں 5 وقت، اللہ اکبر، ہر اذان میں 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ بلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے۔ طائفتن جو ہے توئیں وہ اور فے سے ہے، فا 41 کلمات آتے ہیں۔ طواف کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گروہ گھومتا رہتا ہے، تو یہ کیونکہ جنگ کے لیے گئے تھے تو نکلے ہوئے تھے تو ان کے لیے ہے، بس چاہیے کہ اپنا اسلحہ لے لیں۔ یا خضو جو ہے احاظہ سے ہے، احاظ کرنا، معاہضہ کرنا، لے لینا، الف یا حمزہ ہا زال، 273 کلمات قرآن میں آتے ہیں احاظہ سے۔ اسلحتہم سین لام ہا، اسلحہ جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے، 4 کلمات صرف قرآن میں آئے ہیں۔ فائزہ سجدو، سجدو بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، سین جیم دال، 96 کلمات آئے ہیں، سجدہ کرنا، پیشانی اور ناک اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے زمین پر رکھ دینا، اللہ اکبر۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ پیچھے چلے جائیں، ورا جو ہے پیچھے کے لیے آتا ہے، وہ ورا در ورا، ہم شاید اردو میں بھی یہ الفاظ کافی بولتے ہیں جب ہم غور و فکر کریں گے، واو رے یا
32 कलमात कुरान करیم में हैं। वलताती ताइफतुन उखरा, वलताती अलतियान से है, अलिफ ता या हमज़ा ता या। 549 कलमात आते हैं। तो चाहिए वलताती ताइफतुन, तो आ जाए। अलतियान आने के लिए है कि कोई चीज़ आ जानी, किसी चीज़ को कोई चीज़ दे देनी, अता कर देना। ताइफतुन हम पहले भी कर चुके हैं। उखरा, उखरा जो है आखिर से है, अव्वल और आखिर, और अव्वल अगर पहला है तो आखिर दूसरा होता है, तो दूसरे के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है। उखरा अलिफ खारा या हमज़ा हारा, 250 कलमात कुरान में आते हैं। युसल्लू, पस चाहिए उन्हें कि नमाज़ पढ़े। फल युसल्लू, पस लाजमी चाहिए कि नमाज़ पढ़े, पस उनको चाहिए कि वो नमाज़ पढ़े। स्वात लाम वाओ 99 कलमात कुरान में हैं। वल याहुज़ु आहाज़ा हम पहले कर चुके हैं। हिजराहुम हा जाल और रा 21 कलमात कुरान में आते हैं। हिजर हुजू हिजराकुम, अपना जो है वो ले लिया करो, जो है बचाव का सामान, तो ये बचाव के लिए आता है। वद्दल्लज़ीना कफरू, चाहते हैं। वद्दा जो है वुद से है, वाओ दाल दाल, चाहने के लिए, ख्वाहिश करने के लिए, किसी को चाहना, मोहब्बत करना, इसी से वदूद का लफ्ज़ है। अल्लाह अकबर। तो चाहते हैं 29 कलमात बार जो आते हैं कुरान करीम में, वाओ दाल दाल से। चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ए मुमनो, तुम अपने असले से गाफिल हो जाओ, कि तुम अपने असले से गाफिल हो जाओ किसी तरह, तो ये तुम पर टूट पड़े। तकफलून जो है गफला से है, गाइन फालाम मादा है। 35 कलमात कुरान करीम में आते हैं। किससे? असले से भी गाफिल हो जाओ। वामती आतिकुम, मता से है ये लफ्ज़। मीम ता और आइन 70 कलमात कुरान में आते हैं। मता जो है कुल मता दुनिया कलील, कहिए कि जी दुनिया का सामान तो बहुत थोड़ा है, जितनी भी दुनिया में महल, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े फार्म हाउस, जो कुछ भी है ना, ये मता है। और हैरू मता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर इंसान देखे तो उसके लिए जो सबसे कीमती जो सामान है, जो सबसे बेहतर है, वो नेक बीवी है। अल्लाह अकबर। फयमिलूना अलैकुम मैलतम वाहिदा, तो ये तुम पर यक बारगी हमला कर दें। मैला, माइल होना, मीम या लाम 6 कलमात। अल मैलू मायनी है एक जानब माइल होना, मायनी है किसी पर यक बारगी हमला कर देना। वला जुनाहा अलैकुम मिन काना बिकुम अज़न, तुम पर कोई गुनाह नहीं। जुनाहा हम पढ़ चुके हैं, जीम नून हा 34 कलमात कुरान में आए हैं। गलत झुकाव की तरफ आता है, और गलत झुकाव जो है वो किस तरफ होता है? गुनाह की तरफ। तो यहीं से ये गुनाह के मायने में आता है। इन काना बिकुम अज़न, अगर तुम में कोई अजियत में हो, मिम मतरिन, बारिश में। अज़न जो है अजियत से है, अलिफ जाल और या 24 कलमात आए हैं। मतरिन जो है मीम तोएं और रा 15 कलमात आए हैं, और ये बारिश के लिए आता है। मतरा जो है अच्छी और खुशगवार बारिश के लिए आता है। हमतरा वो बारिश जिसमें अजाब हो, उसके लिए आता है। और कुन तुम मर्जा, या तुम में कोई हो मरीज़। मर्जा जो है मीम रा और ज़्वात 24 कलमात आए हैं। मरीज़ का लफ्ज़ मर्ज से उर्दू में बोला जाता है कि तुम रख दो अपने असले। तजाऊ वज़ा करना, वज़ा क्या होता है? रख देना, डाल देना। वज़ाए हमल भी इसी से है कि हमल हो जाता है, बच्चा जो है वो आ जाता है दुनिया में। वाओ ज़्वात ऐन 26 कलमात कुरान में आते हैं। खुजू हिजराकुम, हिजरा भी हम पढ़ चुके हैं। हाजाल रा 21 कलमात, बचाव के सामान के लिए आता है। इन अल्लाह अद्दा लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना, अल्लाह ने तैयार कर रखा है काफरों के लिए, जो अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह अकबर। उनके लिए अजाब, अजाब उर्दू में बोला जाता है। आइन जाल और बा इसका रूट वर्ड है। मुहीना जो है अहानत से है, जलील करना, उसके लिए बोला जाता है। अद्दा, इन अल्लाह अद्दा जो है आइन दाल दाल अदद के लिए बोला जाता है। इद्दत भी इसी से है, किस चीज़ की तैयारी के लिए आता है। 57 कलमात कुरान में आते हैं। मुहीना जो है हा वाओ नून, ये 26 कलमात कुरान करीम में आते हैं। ये ज़िल्लत के लिए बोला जाता है, जब कमज़ोरी की वजह से ज़िल्लत हो जाए, हाँ वहन पैदा हो जाए। वहन भी इसी से है, वाओ हा नून, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अंदेशा है तुम पर अक़वाम आलम इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर। सहाबा ने पूछा, अर्ज़ की, मुस्नद अहमद की हदीसें हैं, 2 हदीसें मैं मर्ज करके सुना रहा हूँ, कि क्या तादाद में बहुत कम हो जाएंगे? कहा नहीं, तादाद में तो तुम बहुत ज़्यादा हो चुके उस वक़्त, लेकिन तुम में एक चीज़ पैदा हो जाएगी, है वो है वहन। फरमाया ये वहन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में रच बस जाएगी। वकराहितुल मौत, और मौत से तुम नफ़रत करोगे, मौत को तुम बुरा समझोगे। और दूसरी हदीस में कराहितुल जिहाद, अल्लाह की राह में जंग करना अपनी जान और माल से, उसको तुम मुश्किल समझोगे, अपने लिए बुरा समझोगे। अल्लाह अकबर, नापसंद करोगे।
بہرحال اس آیہ مبارکہ کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لفظ پر لفظ اپنے اندر جذب کریں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے ایک گروہ اس وقت جب آپ نماز قائم کریں تو آپ کے پیچھے آگے کھڑا ہو جائے، اور چاہیے کہ اپنے اسلحے بھی لیے رکھیں، اسلحے نہ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب آپ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ جس نے آپ کے ساتھ پہلی ایک رکعت پڑھ لی ہے اب وہ اس طرف چلے جائیں جو دوسرا گروہ ہے جو اسلحہ لیے ہوئے ہے اس کے، کیونکہ دشمنوں کے مقابلے میں ایک گروہ کھڑا رہے تاکہ وہ غافل نہ پائیں۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب جنہوں نے پڑھ لیا آپ کے ساتھ ایک رکعت، وہ اس طرف چلے جائیں، دفاع کی طرف چلے جائیں، اور جو ادھر کھڑے تھے وہ اب آپ کے پیچھے آ جائیں۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ان کو چاہیے کہ پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب وہ دوسرا گروہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ابھی ایک رکعت نہیں پڑھی وہ آ جائے۔ لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، تو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ مَعَک، آپ کے ساتھ، ماں بما اہل ویال، اہل ویال کے ساتھ، تو یہ ماں لفظ اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، پس چاہیے اخذ کر لے، پکڑے رکھے اپنا بچاؤ کا سامان، اور اپنے ان کو چاہیے کہ اپنے اسلحے بھی پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا چاہتے ہیں یہ کافر، لو تغفلون، کہ اے مومنو تم ذرا غافل تو ہو، ہاں تم ذرا غافل تو ہو، اگر تم غافل ہو جو، کہتے ہیں کاش یہ غافل ہو جائیں، اپنے اسلحے سے اور اپنے بچاؤ کے سامان سے غافل ہو جاؤ تو یہ تم پر اچانک یک بار کی ٹوٹ پڑے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر، اِن کَانَ بِكُمْ عَزَمٌ مِّن مَطَرٍ، کہ تم میں بارش کے وقت کوئی اذیت محسوس کرو اسلحہ اٹھانے میں تو پھر رکھا جا سکتا ہے۔ او کنتم مرضی، یا تم میں کوئی مریض ہو، بیمار ہو، ان تضعوا، کہ وہ اسلحہ رکھ دے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَخُذُوا حِذْرَکُمْ، اور ہمیشہ بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھا کرو۔ جنگ کے وقت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، تو اللہ نے ایسے کافروں کے لیے جو مسلمانوں کو نقصان چاہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت سے بھی روکنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی بدگی سے روکتے ہیں، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آج اگر ہم سفر کریں، کیونکہ کہا تھا جب تم زمین پر چل پھرت کرو اور تمہیں یہ بھی خوف ہو، تو کیا یہ صلاۃ الخوف میں ہی قصر کیا جائے گا، یا ہم عام سفر جو ہم آج کل کرتے ہیں اس میں بھی سفر کیا جائے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی ہے، جب تم مقیم ہو تو 4 رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کی کیونکہ قصر کی جاتی ہے، باقی فجر کی تو ہوتی 2 ہیں، مغرب کی 3 ہی پڑھی جاتی ہیں، ظہر عصر اور عشاء کی نمازیں جو ہیں وہ 4 رکعت والی جو ہیں ان میں قصر کی جائے گی۔ تو جب تم مقیم ہو تو 4 رکعتیں جو ہیں تب پڑھو گے، یعنی ظہر عصر اور عشاء، اور جب سفر میں ہو تو 2 رکعتیں، اور خوف یعنی جنگ میں امام کے ساتھ 1 رکعت، اور پھر 1 رکعت امامت کے بغیر پڑھو گے، اپنی مکمل کرو گے۔ تو صحابہ نے اس طرح کیا تھا، ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی جو پہلا گروہ تھا، پھر وہ دفاع پہ چلا گیا، دوسرا آیا، انہوں نے ایک آپ کے ساتھ پڑھی اور آپ نے سلام پھیر دیا، انہوں نے دوسری مکمل کی، اور پھر جب وہ دفاع پہ گئے تو جو پہلے تھے انہوں نے بعد میں اپنی رکعت مکمل کی۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مقیم جب ہو 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت قرار دی گئی ہے، یعنی محمد کے ساتھ 1 ہوگی اور دوسری بعد میں پوری کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ نماز خوف پڑھی، دوسری جماعت اس عرصے میں دشمنوں کے مقابلے پہ کھڑی رہی، پھر یہ جماعت جب دوسروں ساتھیوں کی جگہ نماز پڑھنے آ گئی جو دفاع میں تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر 1 رکعت پڑھی، اور آپ نے سلام پھیر دیا تو انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی، اور اسی طرح جو جماعت پہلی رکعت پڑھ کے گئی تھی انہوں نے بھی اپنی، جب وہ دفاع پہ آئے دوسرے والے تو انہوں نے بھی پوری کی۔ اللہ عالم۔ بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں، 103 نمبر۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے، کس وقت نہیں کرنا، اس میں کون سا وقت بچا کہ نہیں کرنا، چاہے تم کھڑے ہو، چل رہے ہو، بیٹھے ہو، یا پہلو کے بال لیٹے ہو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بے شک مومنوں پر مقرر وقت پر پڑھنا فرض کر دی گئی ہے۔ دیکھیں کبھی ہو سکتا ہے کہ کبھی 2 نمازیں اکٹھی کوئی بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے پڑھ لے، لیکن نماز
پڑھنی ہے، کیونکہ 5 نمازیں ہیں، کیونکہ آج کل بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، اور قرآن میں کیونکہ 3 نمازوں کا صبح اور پھر فجر کا ٹائم ہے، پھر دن کا ٹائم ہے، اور پھر شام کا ٹائم ہے، رات اور دونوں کٹھی کی 2 نمازیں رات پر شام کے وقت ہوتی ہیں، یعنی رات اور شام کے وقت، شام مغرب اور عشاء، اور اسی طرح جو دن جب سورج جو ہے ڈھل جاتا ہے، نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، زوال کی طرف آتا ہے، تو اس کے بعد 2 نمازیں ہوتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر۔ تو آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی حالانکہ جی وہ قرآن میں 3 جو ہے وقت کا ذکر ہے، تو مجھے یہ تو بتا دو کہ نماز قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ یہ بھی بتا دو کہ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ رکوع کیسے کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ سب کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ تو جب آپ کی سنت ہے، آپ نے نماز کو وقت پر پڑھا ہے، اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب غزوہ احزاب جو سن 5 ہجری میں ہوئی، ہاں مدینے میں تھے، اس وقت نماز پڑھی جاتی تھی، تو آپ کی جب عصر کی نماز فوت ہو گئی، نہ پڑھ سکے، تو آپ نے ان کے لیے جو ہے مشرکین مکہ، ان کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے جنہوں نے میری نماز سے روک لیا۔ اور پھر آپ نے بنو قریظہ کی طرف جب بھیجا مسلمانوں کو، تو کہا کہ جا کے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، تو اگر اتنی جلدی ہوتی تو عصر کی بجائے کہہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عصر تم یہاں ظہر پڑھ کے جا رہے تو ساتھ عصر پڑھ لو۔ ہاں پڑھی جا سکتی ہے کچھ حالات میں، لیکن جو اول بہتر ترین یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ وَإِذَا قَضَيْتُمْ صَلَاةَ، جب تم مکمل کر لو۔ قضا جو ہے، قضا مکمل ہوئی نا کسی چیز کا، وقت مقرر ہویا، ہم کہتے ہیں قضائے الہی سے فلوت ہو گیا جی، اللہ کی طرف سے آ گیا، اس کا وقت آ گیا، تو وقت یعنی نماز مکمل کر لو، تو کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اور نماز کام کرو، بے شک یہ مومنوں پر مقرر وقت پر پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ قضائی تم کاف ذوات یا 63 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ قیامہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، کاف جو ہے قیام کرنا، کاف واو، اور میم کوما یا کومو قائم کرنا 63 کلمات آتے ہیں۔ قعودہ جو ہے قائدن، قاعدہ جو ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں بیٹھے ہوئے، اور جنوبی کم جین نوم با، یہ جانب ایک جانب بیٹھنا، یہ اس کا مدہ ہے، یعنی بیٹھے لیٹے کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے ہماری صرف مسجد تک نہ ہو کہ اللہ مسجد میں تو ہر چیز ہم آگے سرنڈر کر رہے ہیں، بازاروں میں نماز ختم، اب جو اپنے مرضی کرنی ہے وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، بازاروں میں بھی، مارکیٹوں میں بھی، عدالتوں میں بھی، جو جج صاحبان بیٹھے ہیں یا جو وکیل ہیں، وہ جان لیں کہ وہ ان کو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ایسے مقدمے جن میں ان کو پتہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو سزا دلوا رہے ہو حالانکہ وہ بے گناہ ہے، تو کیا بنے گا؟ اسی طرح سینٹ ہوں، اسمبلیاں ہوں، جو بھی ہمارے محکمے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ہر جگہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ یہ نماز کہیں مسجد کے ساتھ ہی نہ لپٹ کے رہ جائے اور باہر آ کے اس کا اثر ہم پر ختم نہ ہو۔ جب تم مکمل کر لو تو پھر بھی اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اللہ تمہیں پھر بھی یاد رہنا چاہیے۔ اور پھر جب تم اطمینان ہو جائے، اطمئنن تم جو ہے مدہ ہے توئیں میم نون، اطمینان ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے مومنوں پر فرض ہے کہ اس کے مقرر وقت پر پڑھنے کے لیے فرض ہے، یعنی مقرر وقت پر پڑھنا ہے۔ کتاب جو ہے کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے، تو یہ فرض کے لیے آتا ہے، موقوتا وقت کے لیے آتا ہے، واو کاف تے 13 کلمات قرآن میں آئے ہیں موقوتا سے وقت کے لیے۔ تو اس آیہ مبارکہ کو بس ہم مکمل کر لیتے ہیں، اور نماز کے متعلق میری سب سے درخواست ہے اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے، اور اللہ مجھے بھی استقامت دے کہ ہماری نماز صرف مسجد تک نہ رہے، اور عورتوں کی نماز صرف جائے نماز پر اس سے لپٹ کرنا ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہی باتیں نہ شروع ہوں، بلکہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے، صحیح بخاری کی، اس کے ساتھ ہی بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ 7534 آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل، سب سے اللہ کے نزدیک افضل عمل کون سا ہے یا اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، سب سے پہلے کس کو لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، اور پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ثم پھر پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو نماز کو ہم کیسے چھوڑے جا رہے ہیں جبکہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے نماز معاف نہیں ہے؟ تو ہم بغیر کسی وجہ کے یہ ہم مصروف بہت ہیں، ہمارا کاروبار ایسا ہے، ہماری جاب ایسی ہے، اللہ کے ہاں کیا ایکسکیوز پیش کریں گے میں اور آپ
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے اصل بات و عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نمازوں میں اپنے وقتوں پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا